أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، بنی اسرائیل کے تذکرے میں، ان کے واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے۔ بنی اسرائیل نے جو جرم کیا تھا، جو خطا کی تھی، جو گناہ کیا تھا، یعنی بچھڑے کی پوجا کر کے اللہ کو ناراض کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سزا مقرر کر دی اور یہ بات بتلائی اپنی جماعت کے اندر، اپنے طبقے کے اندر ایک دوسرے کو قتل کرو، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ یعنی جو سزا تم کو یہاں پر مل جائے گی، کل میدان محشر میں دوبارہ سزا بھگتنا نہیں پڑے گی، اور یہاں پر اس قتل کے ذریعے سے، اس سزا کے ذریعے سے تمہارے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا اور تمہارے نام کو شہیدوں میں اللہ تعالیٰ لکھے گا، اور اس طریقے سے تمہاری شہادت بھی ہو جائے گی اور تمہاری توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بتلایا کہ اس طریقے سے کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا علی الاعلان دیکھ نہ لیں۔ اس قوم نے ہٹ دھرمی کی انتہا کر دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اتنے معجزے اللہ کے اس قوم کے سامنے پیش کیے، ان تمام معجزات کو اس قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، اور ایسا مطالبہ کیا کہ کہنے لگی کہ حتی نر اللہ جہرا، کہ اے موسیٰ، جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں گے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ جب اللہ سے آپ بات کر سکتے ہیں، اللہ سے آپ ہم کلام ہو سکتے ہیں، اللہ سے مناجات آپ کر سکتے ہیں، تو ہم کو دیکھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، کہ اے پیغمبر، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالی ہم کو وہ چیز نہ دے دے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ تو بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ہرگز آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم کے 70 لوگوں کو منتخب کر کے کوہ طور کے اوپر لاؤ۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو منتخب کیا
یہ 70 لوگ وہ تھے جن کی بات قوم کے اندر مانی جاتی تھی، جو سربراہ تھے، جو رئیس لوگ تھے، جن کا ایک مقام اور ایک مرتبہ تھا۔ ان 70 لوگوں کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر پہنچے، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ اور اللہ کی بات کو سنا، لیکن ان سب کے باوجود بھی یہ کہنے لگے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ آواز تو آ رہی تھی، لیکن آواز کے پیچھے کون بول رہا تھا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لہذا جب تک کہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہ آ جائے، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تتفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، کہ اے لوگوں اللہ کی مخلوقات میں غور کیا کرو۔ یہ آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ اس زمین کو بچھانے والا کون ہے؟ ان درختوں کو اگانے والا کون ہے؟ ان پہاڑوں کو زمین کی تہہ کے اندر گاڑنے والا کون ہے؟ اس کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگوں کو یہ سنبھالنے والا کون ہے؟ یہ بڑے بڑے دریا، یہ بہتے ہوئے سمندر، ان کو چلانے والا کون ہے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لانے والا کون ہے؟ یہ بارشیں برسانے والا کون ہے؟ ان درندوں کو، ان پرندوں کو روزی دینے والا کون ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تتفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوقات میں غور کرو۔ سورج کو دیکھو، اس میں غور کرو کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ جب انسان اس کے اندر غور کرے گا تو اس کی عقل رہنمائی کرے گی کہ واقعی اتنا بڑا سورج جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ روشنی دے رہا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا بلب فٹ کر دیا ہے جو کبھی فوز ہونے والا نہیں، جو کبھی خراب ہونے والا نہیں۔ اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا جس میں نہ کوئی کھمبا ہے، نہ کوئی پلر ہے، نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی بم ہے، کہ جس کی ڈنٹنگ پنڈنگ کرنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس کو کرنے والا کون ہے؟ انسان غور کرے تو پتہ چلے گا اور سمجھ میں آ جائے گا کہ یقیناً کوئی اس آسمان کو بنانے والا ہے، کوئی اس کا خالق ہے، کوئی اس کا مالک ہے۔ یہ دنیا کا نظام یوں ہی نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس نظام کو چلانے والا اللہ سبحانہ و تقدس ہے۔ اور اس سورج کو اور چاند کو دیکھنے کے بعد میں، اس کی طرف نظر اٹھانے کے بعد میں تمہاری سمجھ میں خود آ جائے گا کہ جب اس سورج کو اتنا بڑا بنانے والا کوئی موجود ہے تو جس نے بنایا ہے اس سورج کو وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنی طاقت والا ہوگا، وہ کتنی قدرت والا ہوگا، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مخلوقات میں غور کیا کرو، اللہ کے سلسلے میں غور نہ کرو کہ اللہ کس سے پیدا ہوا، اللہ کب پیدا ہوا۔ ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کی مخلوقات میں غور کریں گے تو ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھلیں گے۔ اللہ کی مخلوقات میں غور کریں گے، اللہ کی طاقت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی مخلوقات میں غور کریں گے، اللہ کی قدرت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر کے کوہ طور پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں جب کہ تمام کے تمام لوگوں نے انکار کر دیا کہ اے موسیٰ آواز تو آ رہی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ بات کون کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ فوراً آ گئی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی کی بھیجی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ایک آواز، ایک چیخ آئی، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم تو دیکھ رہے تھے اس واقعے کو۔ یہ واقعہ جیسے ہی پیش آیا کہ 70 کے 70 لوگ وہ سب کے سب لاش کے ڈھیر میں منتقل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار الہی میں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے کہ اے مالک، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قوم کے باعزت لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قوم کے سربراہ لوگ ہیں۔ اگر آپ کو ان کو مارنا تھا تو ان کے گھروں کے اندر مار دیتے، ان کو مارنا تھا تو ان کے علاقے کے اندر مار دیتے، ان کو مارنا تھا تو ان کے قبیلے کے اندر ان کو مار دیتے۔ اب قوم کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، قوم کو کیا جواب دوں گا؟
میں قوم سے یہ بات کہہ کر کے لایا تھا کہ میں اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ جا رہے ہیں، میں کس کس کو جواب دوں گا؟ یہ تمام کے تمام ہلاک ہو گئے ہیں۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء، اے ہمارے پروردگار ان احمقوں کی وجہ سے ہمیں سزا کیوں دے رہے ہیں؟ ان نادانوں کی وجہ سے ہمیں سزا کیوں دے رہے ہیں؟ ہم قوم کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، ان کی موت کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان تمام 70 لوگوں کو زندہ کر دیا، اور زندہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس معجزوں کو بھی ان لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا کہ مر گئے تھے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان لوگوں کو زندہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرا رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی طاقت کہ دیکھو تم سب کے سب فنا ہو چکے تھے، تم سب کے سب مر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تم کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انعام ان کے اوپر پھر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سائبان بنا دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے کھانے کے لیے آسمان سے من والسلوى نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو اے لوگوں پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور بنی اسرائیل پر ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے بذات خود اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا تھا کہ اے بنی اسرائیل ہم تم کو رزق دیتے رہیں گے، ہم تم کو کھلاتے رہیں گے، ہم تم کو پلاتے رہیں گے، لیکن تم اللہ کی بات کو مان لو، پیغمبر کی بات کو مان لو۔ لیکن ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جو آسمان سے کھانا نازل ہوتا تھا، انہوں نے اس کھانے کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جمع کرنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کل ملے یا نہ ملے، جبکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا تھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد میں وہ کھانا سڑنا شروع ہو گیا، خراب ہونا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مدد کو روک لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ظلمونا، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے بذات خود اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ دونوں واقعات وادی تیہ کے اندر پیش آئے۔ وادی تیہ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل مصر میں آ گئے اور یہیں پر رہنے لگے۔ ملک شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا، اس نے قبضہ کر لیا۔ فرعون جب غرق ہو گیا تو یہ بنی اسرائیل مطمئن ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل اپنے اصلی وطن جا کر کے قوم عمالقہ سے جنگ کرو، اور جو تمہارا اصلی وطن ہے ان اللہ کے دشمنوں سے اس کو چھوڑا کر کے اس ملک کے اوپر، اس سرزمین کے اوپر قبضہ کر لو۔ بنی اسرائیل اس ارادے سے مصر سے چلے، اور ان کے حدود میں پہنچ کر جب قوم عمالقہ کا زور، ان کی طاقت، ان کی شہرت کا ان لوگوں کو پتہ چلا تو یہ ہمت ہار گئے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا، اور کہنے لگے کہ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ اے موسیٰ وہاں پر ایک زبردست قوم آباد ہے، ایک طاقت والی قوم آباد ہے، اے موسیٰ ہم ہرگز وہاں پر نہیں جائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، کہ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تم جاؤ اور ان سے جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح یابی نصیب کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا۔ تو یہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور دونوں جا کر کے ان سے جنگ کیجئے، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، جب وہ سرزمین خالی ہو جائے گی تو ہم وہاں پر چلے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے پیغمبر کی باتوں کا جواب دیا
اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سزائیں دی کہ وادی تیہ کے اندر 40 سال تک مسلسل یہ پریشان رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور ادھر ادھر مائے پھرتے رہے۔ گھر پہنچنا یعنی ملک شام جو ان کا اصلی وطن تھا وہاں پر پہنچنا ان کو نصیب نہ ہوا۔ یہ میدان کچھ بہت بڑا نہیں تھا، بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5 یا 6 کوس کا فاصلہ تھا، یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے تھے اور رات کو کسی منزل پر اترتے تھے، صبح کو دیکھتے تھے کہ جہاں سے چلے تھے صبح کو وہیں پر پھر موجود ہیں۔ اس طریقے سے 40 سال تک یہ سرگردہ اور پریشان رہے اور اسی میدان کے اندر پھرتے رہے، چلتے رہے، پھرتے رہے۔ اس لیے اس میدان کو وادی تیہ کہا جاتا ہے۔ وادی تیہ کے اندر کوئی عمارت نہیں تھی، نہ اس میں کوئی درخت تھا، نہ کوئی سائبان تھا کہ جس سے سردی اور گرمی کے دنوں میں بچا جا سکے، نہ یہاں کوئی کھانے اور پینے کا سامان تھا، نہ پہننے کے لیے لباس تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان کے اندر ان بنی اسرائیلیوں کے لیے تمام انتظامات پیدا فرما دیے۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ابر کا سایہ ان کے اوپر کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ کھانے کا تقاضا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق، جنت کا رزق، صاف اور ستھرا رزق اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا۔ پیاس کی ضرورت پیش آئی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ ان کو لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزے کے یہ صورت پیدا کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوں گے، نہ پھٹیں گے، نہ پرانے ہوں گے، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں بدن بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کپڑے بھی بڑھتے رہیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور ہم نے کہا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ اور پیو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب دروازے سے داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور کہنا کہ توبہ توبہ، حِطَّةٌ توبہ توبہ، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کے اجر میں ہم زیادتی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے اندر داخل ہونے کا طریقہ بھی بتلایا، لیکن جب داخل ہونے کا وقت آیا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی۔ کیا بدل دیا؟ یہ حِطَّةٌ کے بجائے یہ لوگ حِنطَةٌ کہنے لگے، جس کے معنی آتے ہیں گیہوں۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ہم نے ان کے اوپر ان کے ظلم کی وجہ سے آسمان سے عذاب الہی کو بھیجا، بسبب اس کے کہ یہ لوگ فسق و فجور میں مبتلا تھے، گناہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظوں کو بدل دیا۔ یہاں سے ہمیں اور آپ کو کئی مسئلے ملتے ہیں کہ اگر انسان اللہ کے کلام کو بدل دے کیا وہ عبادتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ہندوستان والا قرآن مجید کی تلاوت کرے گا نماز میں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا نماز میں، تو عربی زبان میں کرے گا۔ پاکستان کا آدمی عربی زبان میں کرے گا، ترکی کا آدمی عربی زبان میں کرے گا۔ کہیں کا بھی انسان رہنے والا ہو، جب نماز کا معاملہ آئے گا اور قرآن کا معاملہ آئے گا تو اس کو عربی زبان میں تلاوت کرنی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ بدلے نہیں جا سکتے ہیں۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھ دیں، سورہ فاتحہ کے ترجمے کو پڑھ دیں تو ہماری نماز ہو جائے گی، نہیں۔ اللہ نے جو الفاظ نازل کیے ہیں ان الفاظوں کا سہارا لینا پڑے گا، ان الفاظوں کو استعمال کرنا پڑے گا، جب تو اس کی نماز ہوگی، ورنہ اس کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ اذان میں ہم اللہ اکبر نہ کہہ کے صرف یہ الفاظ دہرا دیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کہ اذان ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ الفاظ بدل گئے ہیں۔
اسی طریقے سے کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ دیں، اس کی تفسیر پڑھ دیں، کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں، الفاظ بدل گئے ہیں۔ تو جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں انہی الفاظوں کو دہرانا ہمارے اور آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم ان الفاظوں سے ہٹ کر کے اپنی زبان کے اندر، اردو زبان ہے، ہندی زبان ہے، انگریزی زبان ہے، ترکی زبان ہے، فرانسیسی زبان ہے، یا کسی اور زبان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس کے ترجمے کو پڑھیں گے، تو یقیناً ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ اتارے ہیں ان الفاظوں کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں۔ نماز کے اندر آئیں گے تو اسی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، دعائیں کریں گے تو وہی الفاظ ہم دہرائیں گے جو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق شدہ ہیں، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ اگر ہم ان الفاظوں کا استعمال کریں گے تو نبی بھی خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔